رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جاء سيدك قدام مساعد قدام العادة. خواتین अपने सफ़े मिलाएं और तो से खामोशी इख्तियार करें. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام أنت السلام. تبارك يا رب. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे मस्जिद के एक नमाजी इब्राहिम भाई अक्सर नमाज़ें यहाँ पढ़ते थे हमारे साथ। उनकी तबीयत शदीद ख़राब है और अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। तमाम भाइयों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमाए। और दूसरा, हमारे इस मस्जिद के एक और नमाजिया हाजिरा रहिमहल्लाह, जो तकरीबन रमज़ान के पहले आशरे इसी मस्जिद के अंदर नमाज तरावे जमात के साथ पढ़ती थी,
لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوتا کہ ان کا ٹائم مکمل ہو گیا تھا، وفات کر گیا، تو ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ تکمیل قرآن کریم کے اندر میری طرف سے کچھ خصوصی خواتین کے لیے کچھ ریفریشمنٹ کا کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہے ہمارے درمیان۔ ان کے لیے سب سے پہلے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها۔ تو دوسرا اعلان یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، ہماری اس مسجد کے اندر 4 سال سے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو ہر سال تقریباً نمازی حضرات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے عشرے کے اندر اکثر لوگ باہر جاتے تھے، جگہ نہیں ہوتی تھی مسجد کے اندر، اور خواتین بھی اسی طرح۔ تو اسی مسئلے کے پیش نظر ہم نے ایک ارادہ کیا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے اور آپ سب کو بھی، اس مسجد کو توسیع کرنے کا، کچھ اس کو اوپر سے پارٹیشن لگانے ہیں اللہ کی توفیق سے، تاکہ خواتین کا جگہ اوپر ہو جائے اور سکون سے نمازی حضرات نیچے بھی نماز پڑھے اور اوپر بھی۔ تو اس کام جو ہے ایک آدمی کا ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف ایک آدمی اس کام میں حصہ داری اور کرے، بہت مشکل ہے۔ تو تقریباً جہاں تک ہم نے سوچا ہے 15 سے 20 لاکھ کا خرچہ اس میں آ سکتے ہیں، اس سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمام بھائی اس میں خود بھی حصہ ڈالیں اور اپنے رفقا سے، دوستوں سے بھی اس بارے میں بات کریں۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ کام کا سلسلہ جاری ہوگا، تاکہ اگلے رمضان سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے اور خواتین کا بھی پرسکون ماحول اوپر ہو جائے، نماز پرسکون و ماحول اوپر پڑھے اور باقی حضرات نیچے۔ تو تمام بھائی اس میں ضرور حصہ ڈالیں، انشاءاللہ بچے پیچھے بیٹھیں گے، اس کے لیے جو بھائی پرسنل دینا چاہتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، اور جو یہاں پہ دینا چاہتے ہیں خواتین میں بھی اس طرح انتظام ہے۔ تمام بھائی ضرور اس میں حصہ ڈالیں انشاءاللہ۔ تراویح کے آخر میں پھر بیماروں کے لیے بھی دعا کی جائے گی، تمام بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔
सलात तरावे दूसरी रकत में सजदा तिलावत होगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فيها خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر استغفر الله استغفر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. तो आप कुर्सी ले आओ. इधर नहीं पड़ा है. इधर लंबा हो जाएगा. हाँ इधर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हम दर्स के लिए दावत देते हैं शेख मोहतरम को, वो आए आपके सामने नसीहत फरमाए। दर्स को इंशाअल्लाह अहबाब के लिए ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया है। तमाम भाई तशरीफ़ रखे, दर्स को सुनते हुए फिर खाना खा के जाए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب توجہ کریں، جو ہو رہا ہے وہ تو ہو گئی. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ دیوار کے اس طرف جو ہے میں وہاں پہ آ جاؤں یا آپ لوگ یہاں سامنے آ جائیں گے؟ ویسے پوچھ رہا ہوں میں. مختصر حمد و ثنا کے بعد یقیناً آج کا دن باعث مسرت اور خوشی کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے قرآن مجید کی تلاوت سن سکے. اور قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اللہ کی کتاب یاد کی، اور اس کے بعد ہمیں سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. تو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ دو تین پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کروں گا. توجہ سے آپ سنیں، بارش کو نہ دیکھیں. بارش کے موقع پر ہمیں جو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا، بہت مختصر دعا ہے، اس کو لازمی پڑھیں کہ اللہ اس بارش کو نفع والی بنا دے، فائدے والی بنا دے، نقصان والی نہ بنا. اللہم صیبا نافعا. قرآن مجید ہم نے سن لیا الحمدللہ. قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے میرے بھائیوں کہ جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو بڑھا دیتا ہے. یہ فضیلت ہمیں معلوم ہے. میں اختصار کے ساتھ مختصر بات اپنی سمجھانا چاہوں گا. لیکن ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا قرآن مجید اس لیے ہی نازل کیا گیا کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد انسان دنیا سے چلا جائے اور بس مقصد پورا ہو گیا؟ تو یقیناً اس کا جواب ہے کہ صرف تلاوت کے لیے قرآن مجید نازل نہیں کیا گیا. قرآن مجید سے اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن یہ بتا تیرے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت قرآن مجید میں دی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی. مبارک، یہ کتاب بابرکت ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے. اور اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا بیان کیا؟ لیتدبر، تاکہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو لایا جائے. یہ کتاب انسان کو زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط سکھاتی ہے. میں اپنی زندگی پر غور کروں کہ صرف میں قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہوں، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کوئی خوشی اور غمی کا موقع آتا ہے، تو کیا میں اس کتاب سے ہدایت لیتا ہوں یا نہیں لیتا؟ میں زندگی اگر قرآن مجید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق گزار رہا ہوں تو پھر تو میں اس کتاب کا نازل ہونے کا مقصد پورا کر رہا ہوں. لیکن اگر میں اس کتاب کی تلاوت کرتا ہوں اور زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہوں، یا سوشل میڈیا پر فیس بک پر کوئی ٹرینڈ دیکھتا ہوں کہ اچھا داڑھی ایسی رکھنی ہے تو میں داڑھی ویسی کٹوا لیتا ہوں، اچھا پتلون اتنی ٹائٹ پہننی ہے، یہ فیشن چل رہا ہے اور میں ویسے کرتا چلا جاتا ہوں، تو میرے بھائیوں پھر میں قرآن پہ تو عمل نہیں کرتا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نزل القرآن لیتدبر ویعمل بہ. قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا تھا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جاتا، ویعمل بہ، اور اس کے مطابق زندگی گزاری جاتی. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اتخذوا تلاوتہ عملا. لوگ اس کی تلاوت کو عمل سمجھ کے بیٹھے کہ بھائی کوئی مرد ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے اس کو بخشوا دو، لیکن جب تک وہ زندہ ہے تو اس قرآن مجید کا اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. تو قرآن مجید کے اگر آپ نے نازل ہونے کا مقصد پورا نہ کیا زندگی کے اندر، تو میرے بھائیو پھر آپ نے کیا کیا؟
پھر ہم نے قرآن مجید کا حق تو ادا نہ کیا. مثال کے طور پر ایک شخص موبائل فون خریدتا ہے اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ اچھے کپڑے میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جی 10 سال سے ماشاءاللہ میں نے موبائل کو بڑے اچھے سے کور میں رکھ کر کے رکھا ہوا ہے. تو آپ سن کے کیا کہیں گے کہ جو موبائل کے خریدنے کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ موبائل خریدنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو استعمال کرنا. تو نے 10 سال سے استعمال ہی نہیں کیا تو کوئی پاگل ہے، تو احمق ہے، تو مجنون ہے کہ موبائل کا جو مقصد ہے وہی تو نے پورا نہیں کیا. اسی طریقے سے قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اگر میری زندگی قرآن کے مطابق نہیں گزر رہی تو میرے بھائیوں مجھے پھر فکر کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام میری شکایت لگا رہے ہوں کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ رسول علیہ السلام شکایت لگائیں گے اپنی قوم کے بارے میں، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے زندگی اس قرآن کے مطابق نہیں گزاری. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ خوشی ہو غمی ہو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجید مجھے اس موقع پر کیسے اور کیا کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی چاہیے. ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بنیاد پر ہم بہت سارے نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائیوں ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا. اگر میں نے یہ کام زندگی میں نہیں کیا تو میرا اللہ مجھے کیا کہے گا. جب تک آپ کو یہ فکر نہیں آ جاتی محترم بھائیوں ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے یہاں تک کہ ہم دنیا سے بے نیاز ہو جائیں. مجھے کوئی پرواہ نہ ہو کہ میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میرے برادری والے، میرے قوم والے مجھے کیا کہیں گے. مجھے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، مجھے صرف ایک فکر ہونی چاہیے کہ قیامت کا دن ہوگا میرا رب مجھ سے کیا کہے. تو محترم بھائیوں کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، اس کے پڑھنا ثواب ہے، اس کے سیکھنا ثواب ہے، اس کا سکھانا ثواب ہے. یہ قرآن مجید خود عظیم کتاب ہے اور اپنے پڑھنے والے کو بھی عظیم رتبہ عطا فرماتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آخری بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یہ سب نے سنی ہوئی حدیث ایسے ہی ہے نا. اپنے آپ سے پوچھنا ہے آپ نے کیا واقعی آپ کا ایمان ہے اس چیز پہ کہ واقعی بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ کا ایمان ہے، آپ کو 100% یقین ہے، تو پھر آپ میں اپنے آپ سے ایک سوال تو کروں کہ میں نے خود اپنے آپ کو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پیش کیوں نہیں کیا؟ چلے میرے بڑے مسائل ہیں، معاشی مہنگائی ہے، میں دنیا کے اندر مصروف ہوں، میں نے اپنی اولاد کو یہ سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دلوایا کہ تو بہترین ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. اگر تو قرآن سیکھ رہا اور سکھا رہا. یعنی اخبار کے اندر ویکینسی آتی ہے کہ جی میٹرک شرط ہے اور آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، آ جائیں جی 80,000 روپے تنخواہ ہے. اخبار میں خبر آئی ویکینسی ہے، جاب ہے، 80,000 روپے تنخواہ ہے، اس کے لیے میٹرک یا انٹر درکار ہے اور آپ نے وہ کیا ہوا ہے. جب وہ آپ خبر پڑھتے ہیں تو آپ کو یقین آتا ہے اس خبر پہ. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ اچھا یار میٹرک شرط ہے اور میٹرک میں نے کیا ہوا ہے، تو آپ ایسے اس اخبار کو سائڈ کر دیتے ہیں یا اس کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں؟ کیونکہ اس اخبار پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ویکینسی آئی ہوئی ہے اور مجھے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سرٹیفکیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ تو بہترین بندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا. تو میرے بھائیوں پھر یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو پیش کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے ویڈیوز یقیناً دیکھی ہوں گی سعودی عرب یا دیگر عرب ممالک کی کہ ایک بندہ پلمبر ہے، ایک بندہ کارپینٹر ہے، ایک بندہ عام مزدور ہے، لیکن قرآن مجید کتنا شاندار پڑھتا ہے. دیکھیے یہ ویڈیوز، وہ پلمبرنگ کا کام کر رہا ہے، اچانک کوئی بندہ ویڈیو بناتا ہے کہ قرآن سنا، وہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا کوئی پلمبر، ہمارا کوئی مکینک اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہو.
تو یہ خوبصورت قرآن سیکھنا اور پڑھنا یہ صرف امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. جس کو بھی قرآن سے محبت ہے اس کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ میں اس کو حق کا تلاوت ہی، اس قرآن کا جو حق ہے تلاوت کا، میں اس کو ویسے سیکھوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت ہی، سورہ البقرہ آیت نمبر 121 آپ پڑھیں. اس میں جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، قرآن مجید دیا گیا ہے، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کتاب کا حق ہے، اس کی تلاوت کرنے کا جو حق ہے اس طریقے سے اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر یقین رکھنے والے. کون ہے کتاب پر یقین رکھنے والے؟ جو اس کتاب کی کما حقہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ؟ ہم اپنے بچے کو بالکل تھوڑا سا مدرسے میں ان کرتے ہیں، اس کے بعد واپسی نکال لیتے ہیں، اس کو مزید آگے نہیں جانے دیتے. اور وہ کیا ہے؟ ناظرہ. ہم سمجھتے ہیں ناظرہ پڑھوا دیا بڑا کوئی کمال کر دیا. میرے بھائی یہ تو پہلا اسٹیج ہے. آگے اس کو تحفیظ پہ لگائیں، آگے اس کو تجوید پہ لگائیں، آگے اس کو قرات پر لگائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ذرا سا ناظرہ پڑھاتے ہیں اور بولتے ہیں الحمدللہ جی چلو اب بس تو نے بہت قرآن پڑھ لیا، تو نے جو بھی ٹوٹا پھوٹا پڑھنا سیکھا بس کافی ہے، میرے مرنے میں تو پڑھ کے بخشوائے گا. ٹھیک ہے چل اب تو کیا کر، دنیا داری میں آ جا، اب تو اسکول میں آ جا، اب تو کالج میں آ جا، اب تو یونیورسٹی میں آ جا. اس تعلیم کو پڑھانا چاہیے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا، ہمیں اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا ہے. دوسرا اسی حدیث کے تناظر میں کہ اللہ کے نبی نے بہترین کس شخص کو قرار دیا؟ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو کیا میں بھی اس شخص کو بہترین سمجھتا ہوں جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے؟ میرا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جنہیں اللہ کے نبی کہنا کہ بہترین ہے، زبردست ہے؟ اس زبردست بندے کے ساتھ میرا کیسا سلوک ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. مختلف مساجد میں جانا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ اچھے لوگ ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے لوگ موجود تو ہیں نا معاشرے میں جو اپنے علماء کا، اپنے خطباء کا، اپنے ائمہ کا، اپنے اماموں کا خیال نہیں رکھتے. ان کے ساتھ اچھے مسکراتے چہرے کے ساتھ نہیں ملتے، ہمیشہ بس غصے کی نظر سے کوئی نہ کوئی تنقید، کوئی نہ کوئی بات کرتے ہوئے ملتے. تو میرے بھائی مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے اللہ کے نبی نے بہترین قرار دیا، اور میرا اس کے ساتھ رویہ کیا؟ یعنی ہمارے علاقے کا کوئی بڑا آ جائے تو ہم سارے اس کے سامنے آؤ بھگت اس کی کر رہے ہوتے ہیں، اور جسے اللہ کے نبی نے بڑا قرار دیا ہے، جسے اللہ کے نبی نے بہترین قرار دیا ہے، اس کے ساتھ میرا رویہ ہے. اس باتوں پہ میں اکتفا کرتا ہوں تاکہ آپ کی بارش مس نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک ولیعظم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ جو قرآن مجید تیرے سامنے پیش کیا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ ہم سب کا سننا، یا اللہ ہمارے قاری صاحب کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت سے آگے بڑھ کے یا اللہ اس کتاب کو سمجھنے والا بنا دے. یا اللہ اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے. یا اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما دے. یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما دے. یا اللہ اس تاخیرات کے اندر ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ اب تک جو ہم نے عبادت کر لی، اللہ تیرا یقیناً تیرا حق تو ادا نہ کر سکے، یا اللہ جیسی عبادت کی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. یا اللہ اس مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرما دے. یا اللہ اس مسجد کو اور دیگر مساجد کو آباد کرنے والے لوگوں کو تو آباد فرما دے. یا اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ ہم سب کو نمازیں پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں صرف رمضان کی حد تک مسلمان نہ رہے، یا اللہ سارا سال ہماری یہ کیفیت بنا دے کہ ہم نفلی روزے رکھیں. یا اللہ نفلی نماز تہجد کا اہتمام کرنے والا ہمیں بنا دے. یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی
अच्छाइयाँ भलाइयाँ अता फरमा दे। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं, या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें नेक रोज़गार अता फरमा दे। या अल्लाह जो शादी के मुंतज़िर हैं, या अल्लाह उनको बेहतरीन ज़ौज और ज़ौजा अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। नहीं आप पढ़ो। सब सीधे कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم.
اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم ودمر بنيانهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عن آبائنا. اللهم اعف عن أزواجنا. اللهم اعف عن ذرياتنا. اللهم اعف عن أزواجنا وأولادنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقنا وجلنا وأولنا وآخرتنا وعلانيتنا وسرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين شفاء كاملا عاجلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه الليلة المباركة واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل تلاوة قرآننا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. खाना खाएगा? नहीं, खाने की तलब नहीं।